بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک کتاب ایک اقتباس کے سلسلے میں آج میں نے ایک بار پھر منتخب کی ہے ادا جعفری صاحبہ کی کتاب جو رہی سو بے خبری رہی۔ میں اس کتاب کا تفصیلی تعارف کروا بھی چکا ہوں اور اقتباس دے بھی چکا ہوں۔ آج جو میں نے اس کا حصہ منتخب کیا ہے وہ بنیادی طور پہ دسمبر 1971 کے واقعات کے بارے میں ہے جو مشرقی پاکستان میں پیش آئے اور جو زبان کے مسائل تھے اس کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں، زبان تو ماں کی لوری کے ساتھ ہی سانسوں میں گھل مل جاتی ہے، خون میں رچ بس جاتی ہے۔ اپنی زبان سے محبت بڑی خوبصورت سچائی ہے، اور لفظ کسی زبان کا ہو، ماں کی لوری ہے، پیار کی سرگوشی ہے، گیت ہے، دعا ہے۔ جہاں تک دوسری زبانیں سیکھنے کا تعلق ہے، پوری متمدن دنیا اسے شرف ہی مانتی ہے۔ کئی زبانوں پر عبور حاصل ہونا تغرہ امتیاز ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں زبان اصل مسئلہ نہیں تھی اور نہیں ہے۔ ان دنوں جو بھی اصل مسائل تھے ان کی طرف سے ارباب اختیار نے دھیان دینے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ ہمارے وطن میں معاشی اور سیاسی مستقبل نے لفظ قاتل کو بھیانک بہروپ دیا، تھور کر کانٹا بنا دیا، جو رفتہ رفتہ خدا و جنگل کا روپ ٹھار کر انسان اور انسانیت کے درمیان حائل ہو گیا۔ ایک پوری قوم، ایک قابل رشک اور ناقابل شکست قوم، زبان کا نام لے کر اپنی خوشی سے قبیلوں اور علاقوں میں بٹ گئی اور بٹی ہوئی ہے۔ محبت کی یقین کی ہر بازی ہار گئی جو آج بھی ہار رہی ہے، اور لوگ آج بھی جاننا نہیں چاہتے کہ یہ اجتماعی خودکشی کا عمل ہے۔ زبان کبھی اتنی ظالم تو نہ تھی کہ قومی وقار انسان کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہو جائے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے زندگی میں پہلی بار ایک پنجابی نظم کسی رسالے میں پڑھی تھی اور اسے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ امرتا پریتم کی نظم آج آکھاں وارے شانو کہ تو قبراں وچوں بول تے ہن کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول، جو قیامت سر سے گزر گئی دل کو رون گئی۔ اس کی کتنی سچی تصویر اس خاتون نے سامنے رکھی۔ فسادات کی المناکیوں کے موضوع پر یہ پہلی نظم تھی جو ہم سب کی ترجمانی کر رہی تھی۔ خواہ ہم کوئی بولی بولتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، درد کی اور زخم کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ اس نظم نے وہ یہ پنجابی زبان کی اس حسن کا اور بھی فریفتہ کر دیا جو کسی سرخی و غازے کا محتاج نہیں۔ دل کو چھو لینے والے کلام نرم نازک کا سرمایہ ہماری تمام زبانوں میں موجود ہے۔ مثلا شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچو سرمست کا عارفانہ کلام، ان کے علاوہ دوسرے اہم شعراء کے ابیات بھی ترجمے کی وساطت سے عام اردو دان طبقے تک پہنچے اور پذیرائی حاصل کرتے رہے۔ اہل ذوق نے عام قاری تک پہنچانے کے لیے بنگالی شعر و ادب کے ترجمے بھی کیے۔ یہ تراجم براہ راست بنگلہ زبان میں دسترس حاصل کرنے کے بعد کیے گئے۔ زبان جسے آخر میں قہر بنا دیا گیا، پہلے مہر ہی مہر تھی، رفاقتوں اور قربتوں کا وسیلہ۔ میری ماموزاد بہن شمیم ڈھاکہ میں رہتی تھی، وہ اور صدقی دونوں بنگالی بولتے تھے۔ ان کے بچوں نے بنگلہ زبان میں تعلیم حاصل کی، باجی لاڑکانہ میں رہی، ان کے دونوں لڑکوں نے سندھی پڑھی۔ میرے بہنوئی ڈاکٹر تھے، انہوں نے خود کو بھی عام لوگوں سے بات چیت کے لیے باقاعدہ سندھی سیکھی۔ اب باجی کراچی میں ہیں، بھائی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کے سندھی دوست اب بھی باجی سے اسی خلوص سے ملتے ہیں۔ چند ماہ قومی نور کے ساتھ متحدہ پاکستان کے آخری الیکشن سے چند ماہ پہلے میں ڈھاکہ میں تھی۔ اس زمانے میں سرکاری افسر سال میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کو سرکاری خرچ پر مشرقی پاکستان لے جا سکتے تھے۔ طیب اپنے کام کے سلسلے میں ڈھاکہ میں سکونت پذیر تھے، امی بھی ان کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے ڈھاکہ جانا میرے لیے بڑی کشش رکھتا تھا۔ ہر سال یہ خوشی حاصل ہوتی، لیکن اس بار جب میں ڈھاکہ پہنچی تو حالات نے طیب کو ان کے گھر بار اور جمع ہوا کاروبار چھوڑ کر کراچی آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ کی جانب سے اچھا ہی ہوا۔ بہرحال طیب اور سیدہ باجی کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب وہ کشش تو میری نہیں رہی تھی، لیکن وہاں دوست اب بھی موجود تھے۔
ام عمارہ، صلاح الدین، محمد احسن احمد، اشق، وہ سب جن کے نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے، مگر میں انہیں بھولی بھی نہیں۔ ہم لوگ سرکاری ریسٹ ہاؤس پہ ٹھہرے ہوئے تھے، الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا، ماحول میں واضح کھچاؤ اور غصہ اور کا تناؤ موجود تھا۔ اکا دکا واردات روزانہ کا معمول تھی۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی صبح نور نے دفتر جاتے ہوئے مجھ سے کہا، میں موٹر بھیج دوں گا، جہاں کہیں ملنے جانا ہو چلی جانا، لیکن ڈرائیور کو تاکید کر دینا کہ یونیورسٹی روڈ یا کسی کالج کے نزدیک سے نہ گزرے۔ ان ہنگاموں کی فضا میں طلبہ سے مٹبیر نہ ہو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا، نور آپ بول رہے ہیں یونیورسٹی اور کالج میں تو میرا عربی اور میری سبجیکٹ پڑھتی ہیں، یہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ سب عضو و سعو جیسے نہیں ہیں؟ کیا مائیں اپنے بچوں سے خوفزدہ ہوتی ہیں؟ یہ دستگاہیں ہیں، کیا تعلیم و تہذیب کا جنازہ بھی یہ اٹھے گا؟ ان مقامات کا درجہ تو عبادت گاہوں سے کم نہیں ہوتا۔ اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں، خصوصاً کراچی میں، اس قدر اقدار اور انسانیت کے جنازے اتنے تسلسل اور تواتر سے نکلیں گے کہ لوگ حیران ہونا بھی چھوڑ دیں گے۔ وہ 70-71 تھا۔ جب کبھی میں یہ حقائق سے آنکھیں چرانے کی کوشش کرتی ہوں تو نور کہتے کہ شکر کرو تمہاری شادی میرے ساتھ ہوئی، جو کوئی دوسرا ہوتا تو تمہیں پاگل خانے میں داخل کر کے چین سے رہتا۔ مگر اس دن نور کچھ نہیں بولے، چپ رہے، سمجھ رہے تھے کہ کبھی کبھی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی دل ماننے کو نہیں چاہتا۔ افسردہ دلی ہو گئی تھی کہ اس دن کے بعد کہیں باہر نہیں نکلی، اس کے بعد میں کبھی ڈھاکہ نہ جا سکی۔ یہ بنگال تھا، ٹیگور، نظر الاسلام، کبھی جسیم الدین، صوفیہ کمال کی سرزمین۔ احسن احمد اشق بنگالی ہیں اور اردو میں شعر کہہ رہے ہیں، ان کی نظر یاد نہیں اس کا مفہوم بھی کیوں تھا۔ تپتی دھوپ میں ٹین کے چادر پر تم آدھا رستہ طے کر چکے ہو، اب پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہو، سوچ لو آگے یا پیچھے جانے کے لیے فاصلہ برابر ہے۔ 70-71 کی نفرت آلود فضا میں وہ بنگالی موجود تھے جو اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک کو اب بھی عطیہ خداوندی مانتے تھے، جیسے افلاک سے دعاؤں کا جواب آیا ہو۔ وہ اب بھی نظریہ پاکستان پر یقین رکھتے تھے اور وقت کی چارہ گری کا انتظار کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت معاشی حالت سیاسی ناروں کے ہاتھوں بکھرے ہوئے بے پناہ مشتعل ہجوم کے آگے بے بس تھے۔ پاکستان کے اس حصے میں دکھی اور بے بس وہ پاکستانی تھے جنہیں بہاری کہا جاتا رہا ہے، جنہوں نے اس ملک کے قیام کی خاطر آگ اور خون کے سمندر عبور کیے اور ابھی گود کے نیچے جوان ہوئے تھے کہ ایک بار پھر بہکتے ہوئے جہنم کا سامنا کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ بے سہارا لوگ تھے جو ابھی ابھی ایک تمنا، ایک آدرش کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ یہ پاکستانی جن پر اپنے وطن کی زمین تنگ ہوئی، تاریخ آنے والی نسلوں کو بتائے گی کہ سقوط مشرقی پاکستان کے 20 سال بعد تک یہ پاکستانی بے سہارا بھی رہے، بے گھر بھی اور بہاری بھی۔ آگے علم اللہ کو ہے۔ ایک نظم میں نے انہی پاکستانیوں کے نام کہی تھی جس کا عنوان ہے کیوں۔ اس کے کچھ مصرے ہیں۔ تم تو اس عہد کے انسان ہو جنہیں وادی مرگ میں جینے کا ہنر آتا تھا، مدتوں پہلے بھی جب رخت سفر باندھا تھا، ہاتھ جب دست دعا تھے اپنے، پاؤں زنجیر کے حلقوں سے کٹے جاتے تھے، لفظ تفسیر تھے، آوازوں پہ تعزیریں تھی، تم نے معصوم جسارت کی تھی، ایک تمنا کی عبادت کی تھی، پا برہنہ تھے تمہارے یہی بوسیدہ قبا تھی تن پر، اور یہی سرخ لہو کے دھبے جنہیں تحریر گل لالہ کہا تھا تم نے۔ ہر نظارہ اپنی نظارگی جاں تم کو، ہر گلی کوچو محبوب نظر آئی تھی، رات کو زلف سے تعبیر کیا تھا تم نے، تم بھلا کیوں رسن و دار تک آ پہنچے ہو، تم نہ منصور نہ عیسیٰ ٹھہرے۔ ان چند خون فشاں برسوں میں میں نے جو نظمیں کہی ہیں ان سب میں کسی نہ کسی رخ کا عکس مشرقی پاکستان کے اندوناک حالات کا ہے۔ ابھی تو شب خون نہیں ہوا ہے،
شب چراغ آج کہاں سے لاؤں، تو جانتا ہے آج کی رات کتنی تنہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ڈھاکہ جاتی رہتی، یہ وہی ڈھاکہ تھا جہاں ملنسار دوست تھے، جہاں سیدھے سادے محنت کش عوام رہتے تھے، لیکن اب بنگالی دوستوں کے طرز پاک اور عام لوگوں کے انداز فکر میں کئی سال کا بہت واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو وفاقی حکومت سے تعلق رکھتے تھے اور مغربی پاکستان میں برسوں ساتھ رہے تھے۔ اب ان تمام دوستوں اور ساتھیوں کے برتاؤ میں جو نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی، انہیں محسوس کرنے کے لیے کسی خاص ذہانت کی ضرورت نہیں تھی، اور درمیان میں نوک خنجر کی طرح چبھتی ہوئی ڈیریت بھی کہیں سے آ گئی تھی۔ ملک کے اس حصے میں جو صورتحال تھی اس کا انجام بھی نظر آ رہا تھا، اگرچہ اتنا درد انگیز اور خونریز کسی کے تصور میں نہ تھا جیسا کہ بالآخر ہوا۔ ان اجنبی سے پرانے آشنا دوستوں کے نام جو میں نے نظم لکھی تھی اس کے چند مصرے یاد آ رہے ہیں۔ ابھی تو روح صبا افسوں نہیں ہوا ہے، ابھی ہے آئینہ مصفِ رخ، ہر ایک پیمان جاگتا ہے، جنوں کی بے صبر چاندی پر خرد کے سائے نہیں پڑیں گے، اچھوتے خوابوں کی اوڑھنی پر لہو کے چھینٹے نہیں پڑیں گے، متاع غم ہے ابھی سلامت، کریم و غفار ہے محبت، بڑی مقدس ہے یہ امانت، اس ایک دن تو دلوں کی راہیں دلوں تلک استوار ہوگی، ہمارے مہماں اس ایک شب تو نجوم اور ماہتاب ہوں گے۔ مشرقی پاکستان میں غربت مغربی پاکستان سے یقیناً زیادہ تھی، جو گلیوں کوچوں بازاروں میں ہی نہیں بلکہ چہروں پر بھی لکھی ہوئی تھی۔ تعلیم اور خواندگی وہاں بھی عام نہیں تھی، لیکن مغربی پاکستان کے مقابلے میں اس وقت وہاں کے عوام زیادہ سیاسی سود بھی رکھتے تھے۔ پھر آئے دن ان کے گھر بار ان کا آبادانہ موسمی آفات کی زد میں رہتا تھا، اس لیے اب بھی زبوں حالی کا احساس موجود تھا۔ ایسے میں جب سیاستدانوں نے انہیں ایک بہتر زندگی، ایک پیٹ بھرے مستقبل کی نوید سنائی، تو اس کے اصول کے لیے انہوں نے تمام حدود پار کر لی۔ جذباتیت اور غم و غصے کی آدھی میں دوستی، رفاقت، مربت، تمام خوبصورت رشتے اپنی حقیقت کھو بیٹھے۔ تقسیم ہند کے بعد جب فسادات ہوئے تو ہندو اور سکھ دوستوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے مسلمانوں کی جان اور آبرو بچائی تھی۔ بنگالی مسلمانوں سے تو ہمارے اس سے کہیں زیادہ گہرے رشتے تھے، وہاں بھی خلوص اور محبت کی مثالیں سامنے آئیں، لیکن جب انسانیت پابجولہ ہو تو کیا کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ اور اس خانہ جنگی کے آخری دنوں میں ان لوگوں نے بھی کھویا تو بہت کچھ تھا، دکھ تو انہوں نے بھی بہت جھیلے تھے، اور پھر 71 کی جنگ نے آخری فیصلہ کر دیا۔ ہمیں ورثے میں محبتیں ملی تھی، ہمارے بچوں کو وراثت میں نفرت اور اشتعال کے سوا کیا ملا؟ یہ ایک زندہ و بیدار نسل کا المیہ تھا۔ بدقسمتی سے آج تلک ہے، آج ہی کی طرح بے حد اداس دھندلے سنسان دن تھے، ہر شخص سہما ہوا، ہر دل دکھا ہوا تھا، کہیں آنے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ انہی دنوں راولپنڈی میں ایک بین المدارس مشاعرہ ہوا جس میں پنجاب کے دوسرے شہروں کے طلباء بھی شریک ہوئے تھے۔ میں عام طور پر مشاعروں اور جلسوں میں شرکت نہیں کرتی، لیکن اس مشاعرے کی صدارت قبول کر لی۔ مشاعرے کے منصفین میں پروفیسر فتح محمد ملک، توصیف تبسم اور ڈاکٹر ضعیف فتح پوری کے نام یاد ہیں۔ وہاں بحث صدر جو نظم میں نے سنائی تھی اس کا عنوان ہے کوئی پیما نہیں۔ یہ نظم نوجوان نسل کے سامنے ایک پوری نسل کی کوتاہیوں کے اعتراف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے چند مصرے ہیں۔ آج دامن کشا کوئی پیما نہیں، زخم جاں سے بھی گھر میں چراغاں نہیں، میرے بچوں کو کیسی امانت ملی، خون لتھڑا ہوا یہ سیاہ پیرہن میں نسلوں کو میری وراثت ملی، میری مٹی کی خوشبو کہاں کھو گئی، میری آنکھوں کے دیپک بجھے کس طرح، میرے آنسو لیے فغاں کھو گئی، آج تاب مدارت مشکا نہیں۔ تو یہ تو اقتباس تھا ادا جعفری صاحبہ کی کتاب جو رہی سو بے خبری رہی۔ ہو سکے تو اس کتاب کو پڑھیے گا، ایک اچھی کتاب ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔